قیصر و کسریٰ قسط نمبر 2۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا کھیلوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا، اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس، جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا، میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیوقامت انسان کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ دونوں بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور شامی نے نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنا شروع کر دی۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دبی زبان میں فرمس سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنی سرائے میں ٹھہرا لیا ہے۔ یہ صبح سے شراب کی 2 سراہیاں خالی کر چکا ہے اور وہ مسافر جو سائبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے ایک خونخوار قبیلے کا رئیس نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا ہے۔ وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے۔ اگر اس نے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ حرن ہو جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو؟ جناب، میں نے یہ کہا ہے کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی طرف بڑھا۔ فرمس کے 4 نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس راسیمگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی، جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی، قہقہے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام، جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے۔ میں ایک غریب الوطن مصری ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی شہرک پر اس کی تلوار کا دباؤ محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا اور کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی، جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ مہیب صورت انسان صرف اپنی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دیوقامت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا، انطونیا، انطونیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ ایک عورت جو صورت سے اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی، چیخیں مارتی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک عاصم، جس کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا، میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عاصم نے کہا، بزدل یہ نہیں تم ہو۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ تھا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی۔ شامی نے غضبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پے در پے عاصم پر کئی وار کیے۔ عاصم اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے، اب تحسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ شامی کے غلام نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر عقب سے عاصم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عباد نے بھاگ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اطمینان سے یہاں لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، 6 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھوڑوں سے کود پڑے۔ فرمس بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک بارواب آدمی سے، جو رومی فوج کا بڑا عہدیدار معلوم ہوتا تھا، مخاطب ہو کر کہا، آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ یہاں میری لاش دیکھتے۔ رومی افسر، جس کی نگاہیں صحن میں داخل ہوتے ہی عاصم اور اس کے حریف پر مرکوز ہو چکی تھیں، کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا، لیکن لڑائی کا رنگ دیکھ کر اس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی بھی تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عاصم نے پے در پے حملوں کے بعد شامی کو ہر طرف سے دھکیل کر اس ستون سے لگا دیا جہاں کچھ دیر پہلے فرمس انتہائی بے بسی اور مایوسی کی حالت میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم نے اس کے جسم کے بجائے صرف اس کے لباس کو اپنا ہدف بنانے پر اکتفا کیا تھا، چنانچہ شامی کی بیش قیمت قبا کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ تھکاوٹ اور شراب کے نشے سے چور ہونے کے باعث ہر آن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ عاصم نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا عمامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، شراب کا نشہ گیدڑوں کو شیر نہیں بنا سکتا۔ اگر تم چاہو تو تلوار پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ عاصم کے یہ الفاظ اس کے حریف کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوئے اور وہ اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے ایک زخمی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن یہ ایک اندھے جوش کا آخری مظاہرہ تھا۔ عاصم کو چند قدم پیچھے ہٹانے کے بعد شامی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چند ثانیے ہوا میں اندھا دھند تلوار گھمانے کے بعد اوندھے منہ گر پڑا۔ رومی افسر جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی ہے اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا اور یہ پورا تماشا نہیں دیکھ سکا۔ تم نے ایک مست ہاتھی کو پچھاڑا ہے۔ جاری ہے،
اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔